تلک علیہ حین، یہ بہت آسان ہے ہمارے لیے یہ کام کرنا، مشکل مشکل کام کیے ہیں۔ اس طرح جبریل بنانا بہت آسان ہے، رسول بنانا بہت مشکل کام ہے، سخت کام ہے۔ البتہ اللہ کے لیے نہ ہم اپنے حساب سے اس کو سوچ رہے ہیں، ورنہ خدا کے لیے نہ کوئی چیز مشکل ہے نہ کوئی آسان ہے، سب یکساں ہیں، کن فیکون، ایک ارادے سے سارے کام انجام پا جاتے ہیں۔ یہ تعبیر اس لیے کی تھی کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ رسول کو سنوارنا، رسول کے اندر جو صفات ہیں وہ جبریل کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اس وجہ سے رسول کی شخصیت بنانا، اور وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے، یہ اہتمام ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ کیا اہتمام کیا خداوند تبارک و تعالیٰ نے؟ اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل ادب نبیہ، پہلے خلق کیا، وہ ساری صفات، عصمت اور کمالات وہ سارے وجود مبارک پیغمبر اکرم میں مقرر کیے، ان سارے کمالات کو رکھ کر پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ادب نبیہ، مؤدب بنایا نبی کو، ادب سکھایا نبی کو، آداب عطا کیے نبی کو۔ یعنی پہلے اعمال دیے، پہلے اعمال کی صلاحیت دی کہ آپ نے یہ عمل کرنے ہیں۔ ظاہر ہے پیغمبر اکرم کے اندر عمل کرنے کی صلاحیت دوسرے انسانوں سے زیادہ ہے، قوت فاعلیت نبی کی اور قوت قابلیت بھی نبی کی سب سے زیادہ ہے۔ چونکہ قرآن کا یہ خطاب ہے کہ یہ قرآن جو نبی نے برداشت کر لیا ہے، یہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جو قلب نبی پہ جو ہم نے اتارا اور انہوں نے اس کو لے لیا، دریافت کر لیا، اتنی قوت دریافت کرنے کی کسی چیز کے اندر نہیں ہے، کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے، یہ صرف نبی کے اندر ہے۔ اسی طرح قوت فاعلیت بھی، فاعلیت کی قوت یعنی کچھ کرنے کی صلاحیت بھی نبی کے اندر سب سے زیادہ ہے، کہ جو کام، جو فعل پیغمبر اکرم سے صادر ہوا اور جتنے افعال پیغمبر اکرم نے انجام دیے وہ دوسرے انجام نہیں دے سکتے۔ پس ایک قوت فاعلیت دی، عمل عطا کیا، احکام بتائے پیغمبر اکرم کو کہ ان اعمال کو کیسے آپ نے انجام دینا ہے، اور اس پر مزید یہ کہ ان اعمال کے آداب بھی بتائے، یعنی وہ چیزیں بھی پیغمبر اکرم کو دیں جن کی وجہ سے فعل پیغمبر میں حسن پیدا ہو، ایک، اور دوم یہ کہ فعل پیغمبر نتیجہ بخش ہو، رائگان نہ ہو، ضائع نہ جائے فعل پیغمبر۔ پیغمبر اکرم نے امت کی ہدایت کی تنہا اور ایسے نقطے سے شروع کیا، ہدایت امت کا عمل جہاں کسی کو 1% بھی امید نہیں تھی کہ یہ معاشرہ بدلا جا سکتا ہے، مکہ کا معاشرہ بدلا جا سکتا ہے۔ اس وقت کسی کو 1% امید نہیں تھی اس معاشرے کے بدلنے کی۔ اس معاشرے کو پیغمبر اکرم نے بدل دیا۔ کیوں بدل دیا؟ یہ نتیجہ تھا پیغمبر اکرم کی کوششوں کا۔ یہ کوششیں کیوں نتیجہ بخش ہوئیں؟ اس لیے کہ ان کوششوں کے اندر آداب موجود تھے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو کوششوں پر مامور کیا اور ساتھ وہ آداب بھی دیے جن کے نتیجے میں کوششیں کامیاب ہوتی ہیں۔ اب یہاں ایک اشارہ تھوڑا سا اپنی طرف بھی کرتے جائیں ہم ساتھ ساتھ۔ مثلا حوزے میں، ہمارے دینی تعلیمی نظام میں نتیجہ کی پرسنٹیج اچھی نہیں ہے زیادہ، تعلیمی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں ہم۔ مثلا اگر 100 آدمی پڑھنا شروع کرے تو ان میں سے کتنے مجتہد بنیں گے، کتنے فقیہ بنیں گے، کتنے اسکالر بنیں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 1000 میں سے البتہ کچھ نہ کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اگر 1000 آدمی درس پڑھے شروع کرے تو آخر میں توقع ہے کہ ان میں سے 2-3 شاید بن جائیں، یعنی درصد نہیں، در 1000 کی بات کرتے ہیں، پرسنٹ نہیں کہہ سکتے، پر 1000۔ کیوں باقی کوشش نہیں کرتے؟ آپ بہت کوشش کرتے ہیں، آپ جا کے دیکھیں حرم میں کوششیں ان کی صبح و شام لگے ہوتے ہیں کوشش کرنے میں، گھروں میں، مدرسوں میں، اور مدرسوں میں زیادہ کوششیں کرتے ہیں، انہیں زیادہ ان سے کام لیا جاتا ہے۔ پھر کیوں یہ کوششیں نتیجے تک نہیں پہنچتی؟ کیوں اس اعلیٰ علمی درجہ کمال تک کم لوگ پہنچتے ہیں؟
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوششیں نہیں ہوتی، کوششیں ضرور ہیں، درس ضرور پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. فقدان کس چیز کا ہے؟ آداب تعلیم کا. ان کوششوں کے اندر وہ آداب نہیں ہیں جن آداب کی وجہ سے ایک تو اس کام میں حسن پیدا ہو، دوسرا اس کام میں نتیجہ پیدا ہو. اگر وہ آداب آ جائیں تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے 90 ضرور کامیاب ہوں گے، اگر آداب بھی بیچ میں شامل کر لیے جائیں. آداب تعلیم جو ہونے چاہیے، جن کی وجہ سے اس عمل کے اندر حسن بھی پیدا ہوگا، مقصدیت بھی پیدا ہوگی. پھر آپ دیکھیں نتیجہ کتنا بڑا، یعنی کہاں پر 1000 کچھ بنتے تھے، اب 100 میں سے 99 بنیں گے، 100 میں سے 90 کم از کم بنیں گے. آداب کا اتنا عمل دخل ہوتا ہے. عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں، عمر بھر عبادتیں کرتے ہیں. عبادتیں یہ کوششیں ہیں، سردیوں میں، گرمیوں میں ہم اس میں جسمانی عبادتیں، روحی عبادتیں کرتے ہیں، قلبی عبادتیں کرتے ہیں. بعض ایسی ہیں جن میں مالی بھی خرچہ ہوتا ہے انسان کا. خوب یہ عبادتیں جتنی ہم عبادتیں مثلا اعداد و ارقام کے لحاظ سے، نمبرز کے لحاظ سے کرتے ہیں، یہ عبادتیں انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہیں، لیکن ہماری عبادتیں کم تر نتیجہ دیتی ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ عبادتیں ہیں، عبادتوں کے آداب کم ہیں. عبادتوں کو جو چیز نتیجے تک پہنچاتی ہے وہ کم ہے. اس وجہ سے ہمیں کہا گیا کہ خدا کو کثرت نہیں چاہیے عبادتوں کی، بے شک کم عبادت کرو لیکن مؤثر عبادت کرو، مؤثر عبادت کرو. صلاۃ معراج المومن ہے. ہم عمر بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں، معراج تو دور کی بات ہے، خوب اپنی ذات سے باہر نہیں جاتے، اپنے کمرے سے باہر نہیں جاتے. ملکوت زمین و آسمان دور کی بات ہے دیکھنا. خوب اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد تو ہمیں سارے عالم کی معراج کر لینی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ آداب نماز کے مراد نہیں کرتے ہم. آداب سے مراد بھی وہ صفات اور قاعدے و اصول جو عبادت میں حسن بھی پیدا کرتے ہیں اور عبادت کے اندر مقصدیت بھی پیدا کرتے ہیں. خوب اس کو آپ پوری اپنی زندگی کے ہر شعبے میں لے جائیں. آپ تجارت میں لے جائیں. خوب تجارت میں بعض لوگ بہت محنت کرتے ہیں، جیسے میں نے اشارہ کیا، بہت جان مارتے ہیں، بڑا پیسہ لگاتے ہیں، لیکن نہایتاً کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، ڈوب جاتا ہے سارا پیسہ. ہیں ایسے لوگ، سب کے تقریباً انفرادی معلومات میں بھی ایسے افراد کی کثرت ہوگی جنہوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے کاروبار کی دنیا میں، لیکن جتنا زیادہ محنت کی ہے اتنا کم نتیجہ نکلا ہے. کیوں کم نتیجہ نکلا ہے؟ محنت کم کی ہے. محنت بہت کی ہے انہوں نے، پیسہ بھی بہت لگایا ہے. آداب نہیں تھے، آداب تجارت نہیں جانتے تھے، وہ قاعدے نہیں جانتے تھے. جو نتیجہ بخش تجارت ہوتی ہے اس کے اصولوں کو خیال نہیں رکھا انہوں نے. پس بنابراین آداب بہت اہم شعبہ ہے. جس طرح سے اشارہ کیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے سب سے ایک عمدہ کام جو انجام دیا وہ ادب ہے. ادب نبیہ، ہماری ہدایت کی خاطر نبی علیہ السلام کو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مؤدب کیا. پھر اس کے بعد فرمایا فلما اکمل لہ الادب، اور جب ادب پائے تکمیل تک پہنچ گیا، اپنے درجہ کمال تک پہنچا دیا، قال انک لعلی خلق عظیم، پھر رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. ثم فوض الیہ، پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کو سونپ دیا کیا؟ امر الدین والامہ، امت کی اور دین کی زمام اس کے بعد رسول اللہ کو دی، جب ادب رسول اللہ کا اعلیٰ درجہ تک پہنچا دیا. جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو تیار کیا ہادی امت کو، ہدایت امت کے لیے، اور ادب کو اعلیٰ درجہ تک پہنچایا، وہ معلوم ہے کہ یہ ایک اسوہ بن گیا ہے. کہ ہمیشہ قاعدہ یہ ہے کہ زمام دین و زمام امت اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جس کا ادب اعلیٰ درجہ کا ہو، جو علی خلق عظیم ہو. ہر انسان کو زمام دین نہیں دی جا سکتی، ہر انسان کے سپرد امت نہیں کی جا سکتی. لہذا یہ نظریہ کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے امت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا اور امت خود جسے چاہے اپنی زمام اس کے ہاتھ میں دے دے، یہ نہیں ہے درست. وہ امت ممکن ہے ایک بے ادب کے ہاتھ میں اپنی زمام جا کے دے دے. امت ممکن ہے کسی ایسے شخص کے ہاتھ چڑھ جائے جو اصلاً اس قابل نہیں ہے.
اور وہی غیبت کبریٰ میں بھی یہی قانون ہے. غیبت کبریٰ میں بھی یوں نہیں ہے کہ جو درس پڑھ جائے اس کے ہاتھ میں زمام دین و امت دے دو. درس نہیں، ادب. ورنہ آپ یونیورسٹیوں میں جا کر دیکھیں اتنے بڑے بڑے درس پڑے ہوئے موجود ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے ان کی معلومات دیکھ کر کے اس قدر ازبر ہیں ان کو سب کچھ. فزکس کے امام، کیمسٹری کے امام، میتھ کے امام اور کاسمولوجی کے امام، فلاں بیالوجی کے امام بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان سے جا کر معلومات دیکھیں، دنگ رہ جاتا ہے انسان، حقیقت میں دنگ رہ جاتا ہے. کیا ہم ان سب کو زمام امت ان کے ہاتھ میں جا کر دے دیں؟ یا جس طرح آج مختلف قومیں مختلف زمامداروں کے اختیار میں ہیں، یہ واقعاً اس قابل تھے کہ ان کے ہاتھ میں امت کی زمام دی جائے؟ امت کی زمام کے لیے جس فرد کے ہاتھ میں سونپنی ہے اسے پہلے تیاری کی ضرورت ہے، اسے پہلے تیار ہونا ہے، اور خدا تیار کرتا ہے اس کو. اللہ کی طرف سے وہ آمادہ ہوتا ہے، اور اس آمادگی کی انتہا یہ ہے کہ ادبہ، خدا اس کو مؤدب بناتا ہے. وہ اکمل ادبا، اس کے ادب کو تکمیل تک پہنچاتا ہے. ثم، پھر اس کے بعد فوض الیہ امر الدین والامہ، کیا کرے؟ لیسوس عبادہ، تاکہ اس تعدیب کے ذریعے سے جو ادب اس نے خود سیکھ لیا ہے اب عباد خدا کی تدبیر کرے. عباد خدا کی مثلا سیاست کرے. یسوس سیاست سے ہے، سیاست بمعنی تدبیر ہے. یہاں جو لوگ کہتے ہیں دین سیاست سے تعلق نہیں رکھتی، یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ رسول اللہ کو خدا نے کس لیے مبعوث کیا؟ لیسوسا عبادہ، تاکہ سیاست کریں عباد کے اندر، بندگان خدا کے اندر جا کر سیاست کریں. سیاست کا معنی نہ وہ جو آج کل شیطانی لوگ کرتے ہیں، جھوٹ، دغا، فریب، مقابلی کا سیاست، نہ. سیاست یعنی تدبیر. دین کا معنی بھی تدبیر ہے. دین کا مطلب بھی بندگان خدا کی تدبیر کرنا، سیاست کا معنی بھی بندگان خدا کی تدبیر کرنا. اسی وجہ سے دین و سیاست ایک مفہوم بنتا ہے ان کا. لیسوس عبادہ، پھر اس کے بعد خداوند نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول لے کر آئے اسے لے لو، تم آنکھیں بند کر کے لے لو. کیوں کہ یہ رسول جو لے کر آئے یہ معمولی نہیں ہے، میں نے خود اس کو تیار کیا ہے، اور تیاری بھی وہ کروائی ہے جو اور کسی کو، فرشتے کو بھی نہیں کروائی. یعنی فرشتے کو خدا نے ادب نہیں دیا، وہ ادب جو رسول کو دیا ہے. لہٰذا یہ ادب اعلیٰ پر فائز ہے، یہ رسول خلق عظیم پر فائز ہے. جو کہتے ہیں آپ چپ کر کے مان لو اس کو. وَإِنَّ الرَّسُولَ كَانَ مُسَدَّدًا مُوَفَّقًا مُؤَيَّدًا بِرُوحِ الْقُدُسِ لَا يَضِلُّ وَلَا يُخْطِئُ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقُ فَتَأَدَّبَ بِآدَابِ اللَّهِ. رسول اللہ متعدب بآداب خدا تھے، اور یہی مطلب تمام معصومین میں ہے. یعنی یوں نہیں کہ رسول اللہ کو خدا نے مؤدب بنایا، باقی انبیاء کو مؤدب خدا نے نہ بنایا، نہ، تمام انبیاء کو پہلے مؤدب بنایا، پھر ان کے اختیار میں امت دی، پھر ان کے اختیار میں دین دیا. حضرت موسیٰ کو، حضرت مسیح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت نوح کو، وہ جتنے انبیاء خدا نے مقرر کیے پہلے ان کو مؤدب بنایا، پھر ان کے ہاتھ میں دین و امت کی زمام دی. اور اسی طرح ائمہ ہدیٰ امیر المومنین کو پہلے خدا نے مؤدب بنایا، اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کے ہاتھ میں زمام دین و امت دی. اسی طرح اولاد امیر المومنین میں جو ائمہ ہیں علیہم السلام، ان سب کو خدا نے مؤدب بنایا، اور پھر ان کے اختیار میں دین و امت کی زمام دی. اور ان بزرگوار ہستیوں میں سے جس کو خدا نے مؤدب بنایا ہے، یعنی خلقت سے، بلکہ خلقت سے پہلے سے لے کر مرحلہ ریلت و شہادت تک خدا نے جس کو مؤدب بنایا ہے، وہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا ہے. کہ اب وہ موضوع میں چلے جائیں گے تو اس سے رہ جائیں گے کہ بہت باعظمت مقام ہے حضرت صدیقہ کا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض خصوصیات حضرت صدیقہ کی ایسی ہیں جو ہمیں ائمہ کے بارے میں بھی نہیں ملتی. ایسی خصوصیات حضرت صدیقہ کے بارے میں جو ائمہ کے بارے میں بھی نہیں ملتی ہیں، جو خصوصیات حضرت فاطمہ کے بارے میں سلام اللہ تعالیٰ علیہ. خوب، ادب کے بارے میں ایک یعنی تعریف ادب امیر المومنین علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی ہے.
غرر الحکم میں پہلے ہم کسی بحث کی مناسبت سے بیان کیا ہے یہ مطلب، یہاں بھی ضمنی طور پر اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف کہ کتاب شریف غرر میں امیر المومنین علیہ السلام ادب کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں کہ افضل الادب ان یقف الانسان عند حدہ ولا یتعدی قدرہ، بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد کے اندر رہے. حد یعنی وہ ضابطہ، وہ قاعدہ جو خدا نے مقرر کر دیا ہے اس کے اندر رہے، یہ ادب ہے، اس کے تحت رہے، اور اپنی قدر سے آگے نہ بڑھے، یعنی اس بنے ہوئے ضابطے کو توڑے نہیں، تعدی نہ کرے، تجاوز نہ کرے، پھلانگے نہیں اس کو. بے ادب جو حدود پھلانگتا ہے. ہم بے ادب اس کو کہتے ہیں جو سلام صحیح نہیں کرتا. نہ، بے ادب وہ انسان ہے جو قاعدے ضابطے توڑتا ہے، یا ان ضابطوں کے مطابق عمل نہیں کرتا، یا اگر عمل کرتا ہے ان ضابطوں کو پھلانگتا ہے، ان سے تجاوز کرتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے. اس کو امیر المومنین فرماتے ہیں یہ بے ادب انسان ہے.